السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ کلاس آج جو ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آخرت پر ایمان۔ ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان یعنی عقیدہ آخرت۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت کا مفہوم کیا ہے، آخرت کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخرت کا لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ ٹھیک ہے، آخری۔ ٹھیک ہے، آخری سے آخرت بنا ہے، تو آخری کا ہوتا ہے نا سب سے لاسٹ، یعنی سب سے آخر میں آنے والی چیز، سب سے بعد میں آنے والی چیز۔ دین اسلام میں آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسلام جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن ہے، یعنی ہمارے اسلام میں، ہمارے دین اسلام میں آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے اور ہمارے مین عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں اسے اہل ایمان کی خاص صفت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صفت، خوبی۔ اہل ایمان کے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اس خوبی یعنی اس کی قرار دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 ہے، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایمان والوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آخرت کا دن یعنی جو آخری دن ہوگا اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ سچے انسان ہیں۔ بے شک آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کے معترف تھے، یعنی اعتراف کرتے تھے۔ معترف مینس مانتے تھے، آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے، ایکسیپٹ کرتے تھے اس کو۔ آپ نے جن باتوں کی تعلیم دی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، یعنی یہ کائنات ایک فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لے گا۔ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں کامیاب قرار دے کر جنت میں داخل کر دے گا، اور جن لوگوں کی برائیاں زیادہ ہوں گی انہیں ناکام قرار دے کر جہنم میں ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک امتحان ہے، آپ سمجھ لیں ایک ایگزام ہے۔ اس میں ہم جتنی اچھی چیزیں کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات اور اس کی میں موجود ہر چیز عارضی ہے۔ ٹھیک ہے، عارضی ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر چیز آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر ڈیلی روٹین میں ہم چیزوں کو دیکھیں تو ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا ایک دن، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے کیا چیز رہے گی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، باقی دنیا میں موجود کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کلو من علیہا فان۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 55 ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 26 ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یعنی کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور باقی کیا رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی رہے گی۔ اور سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ایک دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، یعنی ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ اللہ کے حکم سے یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور وہ ایک یعنی آخرت کی طرف وہ چیز جاری ہوگی، وہ آخری دن ہوگا۔ اسی بات کو قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 1 سے 3 تک یہ آیات ہیں، 3 آیات ہیں یہ۔ ترجمہ: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوگا کہ جب آخرت جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پہاڑ جو ہے وہ ہلا دیے جائیں گے، یعنی پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک ڈفرینٹ مطلب آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی چیز کہ وہ دنیا ختم ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ان مندرجہ ذیل دلائل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آخرت کا واقعی ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جو بات آ جاتی ہے وہ ایک آخری بات ہوتی ہے، جب قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا جب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، تو بے شک ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، بے شک ہر کسی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف دوبارہ نہیں لوٹائے جاؤ گے. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک مطلب سوالیہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا. یعنی کوئی بھی انسان، جتنے بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، انسان ہیں، جانور ہیں، جتنی بھی ہر طرح کی مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر چرند پرند کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہر کوئی دنیا میں اپنا کام سر انجام دے رہا ہے اور بے شک آخرت میں واپس اسی کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا مقصد بھی بیان فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ وہی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس کے لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ وہی ذات ہے. وہی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے. وہ تمہارے ایک امتحان ہوگا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. یعنی انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کی غرض سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں بیٹھ کے وہ اپنا پیپر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جتنا اچھے سے اس کو اٹیمپٹ کرے گا تو اس کو اتنا اچھا ریوارڈ ملے گا، اتنے اچھے مارکس ملیں گے. اور اگر وہ اس کو جتنا زیادہ برا کرے گا، اس کو نہیں آئے گا، تو بے شک یعنی اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. تو اس امتحان کے نتیجے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا. یعنی وہ ایک ایگزام جو آپ کا ہو رہا ہے اس کے رزلٹ کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے. آخرت پر یقین رکھنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور پورا کرے. اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں ہر کام کرتے ہوئے اس کے نتائج پر غور کرے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے. ٹھیک ہے. تو یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں ان سارے عقیدوں پہ ایمان رکھنا، مسلمان کا ایمان رکھنا دین اسلام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا چیپٹر. انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.